القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم پھر سے ایک بار اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اس کی صفات جان رہے ہیں. ہم آج کا جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الجبار. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ بہت کچھ ہے اس میں بھی سیکھنے کے لیے. ہمارے وہ ساتھی جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور زوم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. دیکھتی ہوں کتنے ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ذرا ہم دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ
जनाब माइक देना शुरू करें तो हम पहले साथी से पढ़वाते हैं। सफ़ा नंबर 155 पर हैं हम, पेज 55 है बुक 2 का। जी मिसेस दानिश को दीजिए आप माइक, हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी बाजी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आमना प्लीज़ मुझे को होस्ट कर दें। अच्छा मिसेस दानिश आपके पास माइक है, आप माइक खोलिए और इंशाल्लाह आपके बाद फिर सैरिश अंसारी पढ़ेंगी। जी अपना माइक ऑन कीजिए और पहला पढ़ना शुरू करिए वह मिन अस्माइल हुस्ना अज़्ज़ा व जल्ला से। अरबिक पढ़िए, फिर इंशाल्लाह साथ साथ उर्दू में क्वेश्चंस करते जाएंगे हम। मिसेस दानिश का माइक नहीं खुल रहा। सैरिश अंसारी आप खोलिए माइक। जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन अस्माइल हुस्ना अज़्ज़ा व जल्ला अल जब्बार। क़ाल अल्लाहु तआला हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु अल मुअमिनु अल मुहैमिनु अल अज़ीज़ु अल जब्बारु अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। जी माशाल्लाह। दोबारा से पढ़ें आप, यहाँ से ज़रा आयत को गौर से देख के पढ़ें। कुरान के अल्फाज हैं, तब्दील नहीं होने चाहिए। दोबारा से पढ़िए। जी बाजी, शुरू से पढ़ो आयत। आयत पढ़िए जी, जी शुरू से पढ़िए। क़ाल हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकु अल शाबाश, कुद्दूसु। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। पहले इसको अल मालिक को आपने पढ़ लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी करेक्शन खुद कर ली, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है जनाब। चलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों से अल जब्बार नाम से बात शुरू हो रही है। मेरा पहला सवाल जो है वो मैं एक जनरल सवाल कर रही हूँ। साजा ने भी इस पे बात की थी। आप माशाल्लाह कई नाम पढ़ते आ रहे हैं, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नाम हैं, बल्कि ये बताइए कि अल्लाह की मार्फत के क्या फ़ायदे हैं, अल्लाह के नामों के ज़रिए जो उसके नामों को जानने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? कौन बताना चाहेगा? अल्लाह के नाम पढ़ रहे हैं ना आप उसकी मार्फत हासिल। जी वालेकुम सलाम। जी रूही फरमाइए। जी बाजी, जो अल्लाह के नामों की मारिफत हासिल करता है उसका फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह वो शख्स से मोहब्बत करने लगता है और फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। वो मलीउल आला में महबूब हो जाता है और अल्लाह का रूही महबूब हो जाता है। बात तो आपकी किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये साजा ने डिस्कस किया था इस पर कि जो मार्फत हासिल करके फिर उसकी इबादत और अमल उसके मुताबिक करता है। सिर्फ मार्फत से तो मोहब्बत हासिल नहीं हो जाती ना, मार्फत से तो हाँ फिर जी, इल्म की तरफ एक रुझान पैदा होता है। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। जब और आप बात किसी हद तक दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन इसमें कुछ जब और अल्लाह की मारिफत हासिल होती है बाजी, तब बंदा जो है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करता है। जो अल्लाह ताला बिल्कुल चाहता है मार्फत वही होती काम है, करता है, जो अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाता है। फिर जाकर उसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो बिल्कुल बीच का लिंक है ना, ये मिलाना बहुत जरूरी है, जो माशाल्लाह आपने मिला लिया। जी, बारक अल्लाह फील में। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इल्म से, जैसे हम पहले भी बात करते रहे कि इल्म से ईमान बढ़ता है और ईमान से फिर अमल बेहतर होता है और अमल बेहतर होता है तो फिर अल्लाह की और फरिश्तों की मोहब्बत। अच्छा, और फिर जिंदगी में भी तो फायदा होता है ना, इंसान को एक नूर नसीब होता है, बसीरत हासिल होती है, उसकी रोशनी में इंसान फिर अपना अमल बेहतर करता जाता है। ठीक है, मसलन चले हम देखते हैं आज जो नाम है अल जब्बार आपने पढ़ा, इससे क्या मार्फत अल्लाह की आपको हासिल हुई? कोई भी आप बताना चाहे आप में से कोई बात जो आज के लेसन से आपको अल्लाह की मार्फत हासिल हुई और आप समझते हैं कि आपका अमल इंशाल्लाह उससे क्या बेहतर होगा। कोई शेयर करना चाहे आप में से? बहुत सी मार्फत हुई होगी ना आज के नाम से, अल्लाह की बहुत सी चीजों की पता चला होगा। हुमा। अस्सलाम वालेकुम। जी एक तो ये बड़ी मुझे खूबसूरत लगा कि अल्लाह ताला जो है टूटे हुए दिल जोड़ने वाला है। यानी जबरा का एक मतलब जो यह है टूटी हुई हड्डी जोड़ना, या इसमें आगे चल के बात आती है ना कि अल्लाह ताला मखलूक जो टूटे हुए दिलों वाले होते हैं उनको जोड़ता है। तो फिर जहन में यही आता है
کہ انسان جب کسی بہت اتنا عاجز ہے ہو جاتا ہے یا اتنا وہ لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، تو پھر اسی کو پھر تمام مخلوق سے ہٹ کر وہ اسی کو پکارتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس دل کو جوڑتا ہے یا اس مسئلے کو یا بہت اس پیاری مشکل. بہت پیاری بات کی مما نے، اور واقعی آج بڑے نئے اینگل سے بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ الجبار کا ایک معنی یہ بھی ہے. ماشاءاللہ. اچھا چلیں ہم اس نام پر ہی آتے ہیں، الجبار پر. یہ بتائیے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، میں آپ سے دیکھتی ہوں کہ چیٹ میں آپ کیا معنی لکھ رہے ہیں. ذرا سی ساری چیٹ ایکٹیویٹی میں بھی آپ بڑے آگے آگے رہتے ہیں. جی اب بتائیے جی. قابض، جی ہر چیز پر قابض. ٹھیک ہے جی، صرف قابض نہیں، ہر چیز پر قابض. ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قابض تو میں اور آپ بھی کچھ چیزوں پہ ہو سکتے ہیں نا، لیکن ہر چیز پہ نہیں ہو سکتے. وہ ہر چیز پہ قابض ہے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ یہ تو ایک معنی آپ بتا رہے ہیں، بہت اونچا، بہت بلند. صرف بلند نہیں، بہت بلند. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، الحمدللہ. نہیں، کھجور کا درخت الجبار کا معنی نہیں ہے، وہ تو اس کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا تھا. چلیں میں اب آپ سے پوچھتی ہوں، تو دو معنی ہمارے ذہن میں آئے، بہت بلند، دو چیزیں ہم نے سیکھ لی، بہت بلند، ہر چیز پر قابض. ٹھیک ہے. اچھا چلیں چیٹ میں لکھیے، یہ بتائیے کہ نخلۃ جبارہ کا کیا معنی تھا؟ نخلۃ جبارہ کا کیا معنی ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے چیٹ میں، آنسرز کیا آتے ہیں. جی لمبا کھجور کا درخت جس تک سب پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح لکھا ہے آپ نے، لمبا کھجور کا درخت، بہت اونچا کھجور کا درخت، بہت بلند کھجور کا درخت، جس کے پھل تک پہنچنا مشکل ہو جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذرا اس کو ذہن میں رکھیں آپ. جبار کے نام سے بہت بلندی کا سوچ لیں، بہت تسلط کا سوچ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھے آنسرز بہت سارے لوگوں نے دیے آپ میں سے، بارک اللہ فی علمکم. نیکسٹ جناب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو چلیں آگے پڑھتے ہیں، نیکسٹ یہاں سے شروع کرتے ہیں. وقال النبی، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ خالدہ میں پڑھوں؟ چلیں پہلے ساجدہ پڑھ لیں، خالدہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. آپ ساجدہ سعید آپ پڑھیے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة قبلة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكون أحدكم قبلته في السفر نزولا لأهل الجنة. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اگر جی آپ کے پاس کچھ سگنل کا مجھے مسئلہ لگ رہا ہے، بہت آواز مشکل سے سمجھ آ رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے، ٹھیک پڑھا ہے. یہاں میرا آپ سے سوال آپ ساتھیوں سے ہی ہے کہ اس حدیث کا معنی کون بتائے گا؟ کوئی اور ساتھی معنی بتائے اور بتائے کہ یہاں یہ حدیث لانے کا کس لیے لائی جا رہی ہے، مصنف کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کون ساتھی بتائے گا؟ عالیہ اکبر آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں خالدہ؟ چلیں خالدہ آپ بتائیے. اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی اور اس کو جبار اپنی ہاتھ پر ہلائے گا جیسا تم میں سے کوئی سفر کے دوران اپنی روٹی کو ہلاتا ہے اہل جنت کی مہمانی کے لیے. اور یہ حدیث یہاں پہ اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ اس حدیث میں جبار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جبار اللہ کی صفت ہے جس کا مطلب قابض ہے، بلند ہے، تسلط والا، قاہر. تو یعنی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے، اتنا قاہر ہے، اتنا اس کی پہنچ اتنی بلند ہے کہ پوری زمین کو اس طرح ہاتھ میں ہلائے گا جیسے ہم لوگ سفر کے دوران اپنی روٹی کے پیسز توڑنے کو ہلاتے ہیں یا روٹی بنانے کو ہلاتے ہیں. یہ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا تھا. جیسے سفر میں کوئی کے دوران، اس کی ہے نا، جیسے سفر کے دوران کوئی اپنی روٹی کو ہلاتا ہے، بس یہی اس کا ترجمہ ہے. تو دیکھیں بعضوں کو روٹی اٹھا کے یوں ہلائی بھی جاتی ہے نا، ایسے ہلاتے ہیں، کھاتے ہیں، ہلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، ہلاتا کمائی. ہلانا کسی مقصد سے بھی ہو سکتا ہے، کسی مقصد، اور یہی مطلب اہل جنت کی مہمانی ہے. تو مینلی یہ کہ جبار کی صفت کو واضح کیا جا رہا ہے
کہ پوری زمین کو کس طرح وہ ہلائے گا ایک ہلکی سی روٹی کی طرح. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ ساجدہ آپ پلیز اپنا مائک آف کر لیں، پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے. اچھا جناب، مائکس آف کر دیں باقی لوگوں کے، صرف جن کا میں نام لوں انہیں کا مائک کھولیں. نیکسٹ جو ہے وہ جی نیکسٹ پیراگراف پڑھیے. عالیہ اکبر آپ پڑھیں گی؟ جی. اللہ تبارک و تعالی هو الجبار العالی علی خلقه القاہر خلقه على ما اراد من امر ونهی الذي جبر الخلق على ما يريد والذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم اسباب الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة. ماشاء اللہ، احسنتی، بالکل درست پڑھا. اچھا جناب، چلیں اس میں تو بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، ذرا اس پر بات کرتے ہیں ہم. یہ جو بات ہے یہاں پر کہ چلیں پہلے تو یہ بتائیں کہ اس پیراگراف میں الجبار کی کیا صفات بتائی گئی ہیں. کوئی بتائے، جو سب لوگوں کو موقع دینا چاہتی ہوں. کون بتائے گا کیا صفات بتائی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کی؟ ترجمہ کر کے بتائیں، پورا ترجمہ نہ کریں، صرف صفات بتا دیں. زبنا آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. جی باجی، العالی علی خلقی ہے ایک تو، یعنی اپنی مخلوق پر بلند، اپنی تمام مخلوق پر. القاہر خلقہ علی ما اراد، یعنی اس کے جو فیصلے ہیں جو وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے جو اوامر و نہیں ہیں اس میں بھی وہ جبار ہے، یعنی اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. پھر تیسری ہے الذی جبر الخلق علی ما یرید، یعنی جو چاہتا ہے اپنی مخلوق کے، مطلب وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے نا، مخلوق کے اس کا فل اختیار رکھتا ہے مکمل. کہ ایک چیز ہوتی ہے نا جو ہم، مجھے یہاں سے بڑی ایک جو چیز بہت زیادہ کلک نہیں، کری کس نا. کا ترجمہ بتا رہی ہیں آپ؟ یہ القاہر خلقی علی ما اراد من امر و نہی، یہ تو بتا دیا نا آپ نے. اس اگلا کے بعد بتائیے. والا الذی جبر الخلق علی ما یرید، یعنی اس وہ کا اپنی کیا اس کی تخلیق میں سے جو وہ چاہتا ہے نا، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے. نہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس نے مخلوق کو اس پر جوڑا جو اس نے ارادہ کیا، اچھا جوڑوں کے معنوں میں. ٹھیک ہے، جوڑنے کے معنوں میں. ٹھیک ہے، اور بتائیے. والذی جبر مفاقر الخلق، یعنی وہ جو بھی مخلوق، وہ جو لکھا تو ہے میں نے. شاباش، مخلوق کی محتاجیاں دور کرتا ہے. شاباش، آپ جی. بہت اچھی طریقے سے پہچان رہی ہیں. اور وَكَفَاهُمْ أَسْبَابَ الرِّزْقِ وَالْمَعَاش، اور ان کے لیے کافی دیے ان کو رزق کے اسباب اور معاش، فی الدنیا والآخرہ، یعنی شاباش، دنیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اب ذرا میں یہ اتنا اہم پیراگراف ہے کہ اس پر ذرا سی بات کرتے ہیں. آپ بڑی باتیں اس کے اندر انہوں نے کی ہوئی ہیں، ذرا سا سمجھتے ہیں ان کو. العالی علی خلقہ، یہ جو حصہ ہے ذرا اس کی وضاحت کیجئے. کون وضاحت کرے گا؟ مثالوں سے کچھ وضاحت کیجئے. کیا معنی ہے اس سے؟ کون کرنا چاہے گا؟ جس کو سمجھ میں میں کروں؟ انسونی بول رہی ہوں. کیجئے. آواز آ رہی میری؟ یہ آ رہی ہے، فرمائیے. اس کا کیا سمجھ میں ہے جی، اس سے آپ؟ اس کا مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بلند ہے. ہم جو مرضی ہم ارادے کر لیں اپنے کاموں کے سلسلے میں، تو لیکن جو اللہ کے نظر میں ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کرے گا. یعنی ہم العالی علی اللہ ہم سے اوپر ہی ہے. خلقہ جو ہے نا، یہ بلندی کے معنوں میں ہے. یہ یعنی جی فزیکل بلندی کے معنوں میں ہے، کیونکہ ارادہ اور امر اور نہیں وہ آگے بات ہے. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے بہت ایکسپلین کیا اس تھا سے یہی استاد نے. مجھے سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، کائنات کی ساری مخلوق سے بلند ہے. اس میں چاہے انسان آئے، چاہے جاندار ہو، چاہے درخت وغیرہ، جو کچھ بھی ہو، ہر چیز نے جو کچھ بھی کرنا ہے، بس صرف اس کائنات کی آسمان تک کی چیزوں سے بلند ہے، یا عرش تک بلند ہے، عرش سے بھی اوپر. ٹھیک ہے، اوپر. سب مخلوق سے اوپر. تو جب بھی کسی کو بتانا ہو کہ اللہ کہاں ہے، سب سے اوپر. ٹھیک ہے، عرش پر. ٹھیک ہے. عرش پر مستوی ہے نا، تو عرش سے بھی بلند ہے نا. پھر سب چیزوں سے بلند ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس سے، یعنی اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب عرش سے
عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیا کیا کس پوزیشن میں ہے، کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں؟ جی اگر آپ سے کوئی کہے ذرا بتائیں کیسے مستوی ہے تو آپ بتا سکتی ہیں؟ کون بتائے گا اس سوال کا جواب میرے؟ باجی میں بتاؤں سائمہ؟ سائمہ کہیے۔ جی باجی ہمیں بالکل یہ کیفیت نہیں معلوم ہے، اور اس میں ہمیں پڑھنے مطلب ہم اس کی کھوج میں لگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ بس وہ مستوی ہے تو بس اسی طرح بس ہم اس کو اتنا ہی لیں گے، اس سے ہاں آگے اس میں جانے کی جو ضرورت زیادہ نہیں ہے۔ جی کھود کرید کرے اس کو کہ جی مجھے نہیں پتا، نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا، مجھے یہ پتا ہے بس جی مستوی ہے۔ جب جی اللہ قیامت جا کے آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لے جا کے، میں اس سے آگے نہیں بڑھتی بالکل کیونکہ لوگ بالکل۔ اسی طرح کی اور باتیں باجی کرتے ایک چیز اور کہنا چاہیے تھی کہ بلندی ہے نا، وہ مطلب اس حساب سے بھی کہ اس کا مکمل تسلط ہے اپنی تمام مخلوق پر، وہ آگے آ ہر رہا ہے، لحاظ سے بلند وہ ہے۔ جی آگے آ رہا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ اچھا لوگوں کو فوکس کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا اچھا پورشن لی، ٹھیک ہے؟ آپ چلو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا پورشن ہم کر رہے ہیں نا۔ تو اب اگلے پورشن اسی کے ذرا اگلے حصے پہ آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اسی میں جو آگے یہ بات ہے کہ القاہر خلقہ علی ما اراد من امر و نہی، یہ کون بتائے گا؟ جی چلیے سائمہ آپ ہی بات کری تھی، آپ ہی بتا دیں اس میں۔ جی باجی مطلب اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ وہ جو بھی ارادہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے یا اس کو نہ کرنے کا ارادہ، تو وہ ہر چیز پر مطلب پوری طرح کنٹرول ہے اس کا، کہ وہ چاہے تو اس کے ارادے کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ ارادہ نہیں کرے گا تو کام نہیں ہوگا، اور اگر وہ کسی کام کو نہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو کوئی کر نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیں، ہم سب سوچیں ذرا، کوئی کام پھنسے ہوئے ہیں ہمارے، کوئی اٹکے ہوئے ہیں، کوئی ہو نہیں رہا، کوئی ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، کچھ مل جائے یا کوئی چیز دور ہو جائے، اور کوئی مدد نہیں کر پا رہا اس وقت، کس سے مانگے؟ سوچتے ہیں نا who will help me out in this، یہ جملہ ہم بولتے ہیں نا، کون میری اس میں مدد کرے گا؟ تو آپ اس چیز کو سوچیں جو آپ کی سب سے بڑی مشکل ہے، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی مشکل ہو، لیکن انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں ہی نا، تو کوئی سوچیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میری بڑی مدد کرے، وہ کن کہہ کے نکال لیں مجھے اس سے، اس وقت سوچیں اور دل سے ذرا آنکھیں بند کریں اور اس کے لیے دعا مانگیں، آپ بھی مانگیں اور میں بھی مانگتی ہوں۔ کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، میرے لیے اور لوگوں کے لیے وہ مشکل ہوگا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو یہ الجبار جو اس کا یہ نام ہے نا، اس کو سوچ کر اس ہفتے آپ نے، یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے، ہاں اس ہفتے کثرت سے دعائیں اس نام کو سوچ کے مانگنی کہ تیرا تو تسلط ہے نا ہر چیز۔ بعض لوگ ہم پر مسلط ہوتے ہیں، بعض چیزیں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں، ان سب پر مسلط کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان سب سے بلند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان سب پر قابض کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جس وہ قابض ہے نا، اس کا قبضہ ہے نا، انشاءاللہ وہ میری مدد کرے گا، یہ سوچ کے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اس نام کو وسیلہ بنائیں اس کے لیے، اپنے کسی ایسی جو جن کاموں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں، تو اس کا تسلط ہے ان پہ، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، پھیر دے گا، وہ لوگوں پر قابض ہے، لوگوں کو آپ کی طرف مائل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا چلیں اس سے اگلا والا ہم دیکھتے ہیں حصہ، جو یہ ہے نا والذی جبر الذی جبر الخلق علی ما یرید، اس کو ذرا ایکسپلین کریں مجھے، کیا اس سے کیا مراد ہے؟ کون ایکسپلین کرے گا اس کو؟ یہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہم سمجھ رہے ہیں، ہر حصے کی اپنی خوبصورتی ہے، ایک سے رو میں پڑھتے ہیں اور ہے، اور جب الگ الگ دیکھتے ہیں تو اور دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ جی عالیہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی یہاں پر اللہ تعالی کا جو جبر الخلق کا وہ ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ہر جو اس نے اپنی جو مخلوق پیدا کی ہے، اس میں اس نے کہاں پر کس کا کیا جوڑ لگایا ہے، اور بہت ہی مناسب لگایا ہے، تو اس یہاں پر اس چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اس نے جس جس طرح سے
جزاک اللہ خیر. اچھا ہم ذرا چیٹ میں لکھیے آپ لوگ, کیونکہ اس لفظ کو سمجھیں گے نا پھر بات سمجھ میں آئے گی. ذرا چیٹ میں لکھیے کہ جبرا کا معنی کیا ہوتا ہے, لفظی معنی کیا ہے جبرا کا, تو وہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹوٹی ہڈی جوڑنا, یہ معنی ہے, ہڈی جوڑنا, ٹوٹی ہڈی جوڑنا. ٹھیک ہے, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹوٹی ہڈی جوڑنا. تو ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں نا, الگ الگ ہوتی ہیں نا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کو اس نے کیا کر دیا, جوڑ دیا. میری اور آپ کی مرضی سے جوڑا ہے کیا, ہم نے ڈیزائننگ کی ہے ہمارے جسم میں جو جوڑ ہے. اچھا اب ایک کام کریں, اس نے جوڑے ہیں, اس نے سب کچھ یہ جوڑا ہے. ہاں, یہ وہ والا جوڑا نہیں ہے جو لڑکے اور لڑکی کا جوڑا ہوتا ہے, بلکہ یہ ہڈیوں کو اس نے جوڑا ہے. سبحان اللہ, کتنا استاذہ نے اس میں ایکسپلین کیا تھا نا کہ ناک کی ہڈی کیسے اس نے اٹھائی, ہاتھوں کی کیسے دیکھیں, جوڑوں کی ہڈیاں. اب ایک کام کریں, اسی وقت کریں, ہم پریکٹیکلی چیزیں یہی کرتے آتے ہیں. ذرا اپنے جسم پہ تلاش کریں نا کہاں کہاں ہڈیوں میں جوڑ ہیں, ذرا پھیریں نا اپنے جسم پہ ہاتھ, ذرا انگلیوں میں دیکھیں جوڑ کہاں ہیں, کوہنی اور ہاتھ کے جوڑ کو دیکھیں, پھر کوہنیوں کے دونوں کوہنیوں کے جوڑ کو دیکھیں, اور ذرا پھیرتے بھی جائیں اور لکھتے بھی جائیں ذرا کہاں کہاں جوڑ ہے جسم پہ, ٹانگوں میں کہاں کہاں ہے, کمر میں کہاں کہاں ہے. سبحان اللہ, آپ کی ریڑھ کی ہڈی تو پوری کی پوری جوڑوں سے بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ, یہ سارے جوڑ میرے جسم میں جتنے ہیں فیل کریں, ذرا پھیرتے جائیں اپنے جسم پہ ہاتھ, میں بھی پھیر رہی ہوں آپ کے ساتھ. یہ سارے جوڑ کس نے بنائے ہیں؟ سبحان اللہ, اللہ نے بنائے ہیں. کبھی سوچا اس اینگل سے کہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کبھی, اور دیکھیں تبھی ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی بصری. تو اب دعا بھی مانگتے جائیں, اللہم عافنی فی بدنی, اللہ یہ جوڑ جو تم نے بنائے نا ان کو عافیت سے رکھنا, ان میں کوئی کریک نہ آئے, کوئی میری گردن میں جوڑ میں پرابلم نہ ہو, کمر میں نہ ہو, ہاتھوں پہ نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ دعا کثرت سے جب صبح شام کی دعائیں مانگے نا اس دفعہ, آپ اس میں یہ ہے نا دعا اللہم عافنی فی بدنی, تو اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ, اور جوڑوں کو محسوس کرتے ہوئے مانگنی ہے, اور جسم کے باقی حصوں پہ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ کبھی یاد کریں کسی کو دیکھا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو, کوئی جڑی ہو, تو ہم اس وقت ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں, پلاسٹر کی بات کرتے ہیں, میڈیسنز کی بات کرتے ہیں. جس نے جوڑ بنائے ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں, کتنی کم بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, آپ کو شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے کچھ اس حوالے سے؟ یہ پڑھ کے کتنی مجھے تو یہ پڑھ کے یہ جو جبر الخلق والی بات ایک نئی سی فیلنگ آئی ہے بالکل. جی فرحان باجی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی, جس وقت ہم خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر تو صرف اور صرف پلسٹر لگا دیتے ہیں اور ایک جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں, لیکن اس کو جوڑتا کون ہے, اسے صحیح کون کرتا ہے؟ وہ تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں نا, خالی ڈاکٹر کے پاس جا کے. جوڑنے والی ذات تو اللہ کی ہے, اس کے سوا تو ڈاکٹر بھی نہیں, ہڈی تو جو وہ بھی نہیں جوڑ سکتے. وہ تو بس ایک آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بس اس کو موو نہیں کریں تو یہ آٹومیٹکلی جڑ جائے گی, اور آٹومیٹکلی کون جوڑتا ہے؟ اللہ کی ذات جوڑتی ہے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف والی بات یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس وقت نا اس جوڑنے والے کو نا بھولے ہوئے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر کے پاس ہر چیز اس کی جو ہے نا A to Z مان رہے ہوتے ہیں. اور جب جڑ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کا شکر ادا اس طرح سے اپنے رب کا نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اسباب جہاں سے اختیار کیے ہوتے ہیں نا وہاں پہ ڈاکٹر کو بار بار تھینک یو کر رہے ہوتے ہیں. جی باجی شائستہ, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے شائستہ. جی باجی, میرے بھانجے کا ابھی 2 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کا اینکل جوائنٹ بالکل ٹوٹ گیا, اور اس کو اس جوائنٹ کو ایک جوائنٹ کی وجہ سے جو ڈاکٹرز نے اس کی سرجری کی اس میں 36 اسکرو ڈالے اور 2 راڈ ڈالی. تو اس وقت ہم یہی سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو چند لیگمنٹ سے, چند مسل سے جوڑا ہوا تھا, اور انسانوں کو اس ایک جوڑ کو چلانے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑی, اور وہ ابھی تک میرا بچہ صحیح نہیں ہوا ہے ٹھیک طرح سے پراپر. آپ اللہ بھی تعالیٰ دعا کیجیے گا. کاملہ عطا فرمائے, عاجلہ عطا فرمائے, اور ہم سب ہر مشکل سے بچائے. آمین الہی آمین. آگے دیکھتے ہیں, آگے اسی کا اگلا حصہ بھی بہت پیارا ہے سمجھنے کے لیے. یہ جو ہے نا
वल्लज़ी जबरा मफ़ाक़िर अल-ख़ल्क़ व तफ़ाहुम असबाब ar-रिज़्क़ व मआशी फ़िद दुनिया वल आखिरा। इससे क्या समझ में आया? क्या समझ में आता है? अच्छा चलिए, बल्कि एक काम करते हैं, समझ आ जाएगा फौरन। सोचें, याद करें, कोई है, इसमें यही बात हो रही है ना कि वो मोहताजी को दूर करता है और रिज़्क़ के असबाब बना देता है। ज़रा याद करें ज़िंदगी की कोई मोहताजी, किसी ज़िंदगी के फेज़ में कोई ऐसी मोहताजी हो जिसने वाक़ई मोहताज कर दिया। वो फिर पैसे से भी हो सकती है, सेहत से भी हो सकती है, मोहब्बत के लिए भी हम मोहताज हो जाते हैं लोगों की, खिदमत के लिए भी। तो कोई सोचे, ज़रा सा मैं 2 सेकंड के लिए सोचें, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके। अब बताएं कि क्या वो असबाब अल्लाह ने बनाए वो दूर किए? आज भी वही मोहताजी है? जी, जी मिसेज़ दानिश कहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम ये सलाम। मेरे दोनों ही चीज़ें, ये जो भी हमने पीछे भी हड्डी से मुतल्लिक भी पढ़ी और ये मोहताजी भी, तो मुझे अपना ही याद आ रहा था। मेरा 2007 में मेरे फादर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो बाइक पे हमें वैन वाले ने हिट कर दिया था। तो मैं कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल नम बेहोश थी, मुझे याद भी नहीं है वो सारा सीन। फिर जिस टाइम मैं होश में आई मुझे बड़ी तकलीफ थी, इमरजेंसी में डॉक्टर ने घर भेज दिया। ऑलमोस्ट 20-22 दिन मैं बहुत तकलीफ में रही, पर कुछ जो है ना उसका वो हो नहीं रहा था, उसकी तशख़ीस हो नहीं रही थी कि हो क्या गया है, मसला क्या है। फिर ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सबब बनाए, हम डॉक्टर के पास गए तो पता लगा जो मेरी बैकबोन की जो बिल्कुल हिप बोन से ऊपर वाले जो 2 कॉर्ड्स होते हैं ना, वो क्रैक हो गए थे, वो 2 के 4 हो गए थे। बस वो ये था कि वो 4 होने के बजाय पूरे-पूरे सिर्फ़ जैसे एक शाख़ के साथ पत्ते जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो एक बैक के साथ ना वो एक बिल्कुल किनारे से वो दोनों जुड़े रह गए और ऊपर से वो बिल्कुल खुल गए। तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। मैं पूरी तरीके से बेड पे हो गई थी, बिल्कुल मतलब मैट्रिक में थी और उसके बावजूद हिल नहीं सकते, पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। फिर वो डॉक्टर ने वो एक बेल्ट सी बना के दी सिर्फ़, उन्होंने कहा इसका हड्डी का कोई इलाज ही नहीं होता और इधर तो प्लास्टर भी नहीं लग सकता। तो उन्होंने एक मुझे एक बेल्ट बना के दी मेटल की। वो तकरीबन मैंने 3 महीने बेल्ट पहनी और उसी के ज़रिए ऑटोमैटिकली वो हील हुए और वो वापस से जुड़ के ना वो वापस अपनी शक्ल में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह दोनों ही ताला आगे भी चीज़ें, ये आपको मोहताजी भी और हड्डी भी, तो मुझे अपना वो फ़ेज़ याद आ रहा था कि ये वाक़ई बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है और अल्लाह ही दूर करता है और कोई नहीं कर सकता। सही बात है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए जी अगला पैराग्राफ। मैं रीड करूँ? जी, मैं चाह रही हूँ और साथियों को भी मौका मिले। बहुत से हाथ खड़े हुए हैं। हदीका आप पढ़ेंगी? जी। वहुव सुब्हानहुर रऊफुल जाबिरु लिलकुलूबिल मुनकसिरति वलिद्दईफिल आजिज़ि वलिमन लाज़ा बिही वलजा इलैहि मिन खल्क़िही वहुव जल्ल जलालुहुल जब्बार अल्लज़ी लहुल उलुव्वु अला खल्क़िही। ठीक है, उलुव्वु जज़ाकल्लाह। इसमें एक देखें आप, ये दोबारा पढ़ें, वहुव सुब्हानहु। वहुव सुब्हानहुर रऊफुल जाबिरु लिलकुलूबिल मुनकसिरति मुनकसिरती, ठीक है, मुनकसिरती। आगे पढ़िए। वलिद्दईफी वलिद्दईफिल आजिज़ी वलिमन लाज़ा बिही वलजा इलैहि मिन खल्क़िही। वलजा इलैहि, ठीक है, वलजा इलैहि। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, शाबाश। अच्छा चलिए, यहाँ से मेरा एक सवाल है। जरा चैट में लिखिए कि यहाँ अल्लाह ताला के 2 नाम, एक नाम अल जाबिर के जाबिर के साथ ना एक और नाम भी आ रहा है, उसके मायने क्या है, जरा लिखिए उस नाम के। जी, रऊफ के क्या मायने हैं? रऊफ आ रहा है ना, इसके मायने क्या है? शफकत करने वाला, बिल्कुल ठीक है, शफकत करने वाला। और यहाँ अल जाबिर का मायना क्या है, वो लिखिए।
ٹھیک ہے، رؤف کا تو لکھ دیا ہے، رؤف کا معنی ہے شفقت کرنے والا، لیکن اور یہ الجابر کا معنی یہاں کیا بتایا گیا ہے، کیا ہے؟ لکھیے ذرا چیٹ میں، دیکھتے ہیں۔ درست کرنے والا، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، درست کرنے والا۔ جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اسے جوڑا جاتا ہے نا، درست کیا جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ کبھی الجابر کا کبھی یہ معنی سوچا تھا؟ ہم تو اس سے قہار، جبار کی بات سوچتے ہیں نا، لیکن یہ تو بہت خوبصورت معنی سمجھ میں آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اب ذرا بتائیے کہ یہاں سے آپ کو جو کیا بات سمجھ میں آئی ہے، کون شیئر کرنا چاہے گا یہاں پہ؟ جی نسرین یاسین آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ نسرین یاسین۔ باجی میں بتاؤں امرین؟ چلے امرین آپ بتائیے۔ جی باجی، استاذہ نے یہاں پر یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اپنی مخلوق کے ٹوٹے دل اور جو کمزور مخلوق ہوتی ہے ان کو جوڑتا ہے، ان کے ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، ان کا سہارا ہوتا ہے، اور اللہ ہی لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کسی تکلیف اور پریشانی میں ہوتے ہیں اور اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، شفقت کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، درست کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی دعا بتائیں جی دل کے حوالے سے، کون بتائے گا آپ میں سے کوئی دعا؟ میں بتاؤں سارش باجی؟ جی سہرش بتائیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، قرآنی اور مصنون دعا میں یہ دعا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور کوئی ہے دل کے حوالے سے دعا، کسی کو یاد ہو تو بتائیں۔ جی کون؟ جی یا کون؟ مصرف القلوب صرف یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبی علی طاعتک، ٹھیک ہے۔ اے دلوں کو جوڑنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اور پچھلی دعا کیا تھی کہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنی دین پہ ثابت کرنی عطا فرما دے۔ اور ایک اور دعا بھی تو ہے دل کے حوالے سے، کسی کو یاد ہے؟ ربنا نام بتائے کون ربنا لا بتانا چاہیے؟ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب سبحان اللہ، یہ لنا دعا من بہت سے لوگوں کو لدنك۔ یاد ہے لیکن اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں نا۔ کون بتانا چاہ رہا ہے؟ نام پہلے بتائیں۔ عمر النساء۔ نساء آپ نے بتا دیا، کوئی اور ساتھی؟ جی ہما نے بھی ثانیہ آپ بتائیے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق چلے وعمل ٹھیک ہے، اللہم الریاء طاہر قلبی من النفاق، بالکل ٹھیک۔ تو دل کے حوالے سے جو دعائیں ہیں نا، دیکھیں دلوں کو درست اللہ ہی کرتا ہے نا، چاہے ٹوٹے ہوئے دل ہوں چاہے ویسے دلوں میں کوئی گڑبڑ ہو۔ تو ہم اس ہفتے کیا کرتے ہیں، ایک ہوم ورک اپنے لیے لکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن دعاؤں میں دل کی بات آتی ہے وہ دعائیں آپ نے مانگنی ہے، چاہے ایک روز کی مانگ لیں چاہے ساری مانگ لیں یا اکٹھی ساری مانگ لیں، لیکن اس ہفتے ذرا دعائیں تو ڈھونڈیں وہ جن میں دل کی بات آتی ہے، قلب کی بات آتی ہے، قلبی، قلب، قلوب، مختلف طریقے سے آتی ہے، اور ان دعاؤں کو مانگنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ نیکسٹ آتے ہیں جی، تو ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ پھیرنے والے کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اچھا جناب باجی نیکسٹ ایک اور دعا بتاؤں میں؟ باجی ایک اور جی دعا، بتا اللہم دیجیے۔ انی اسألوک قلبا سلیما، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سل قلب سلیم عطا فرما، بہت پیاری دعا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب یہ جو ہے اچھا ایک کام اور کرتے ہیں، ایک اور ہوم ورک اس ہفتے کرتے ہیں، کچھ تو ہم اپنی عبادت کے لیے دعاؤں کے لحاظ سے کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں اس میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ اچھا چلیے میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر اللہ ہی ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، درست کرتا ہے ان کو، تو بعض اوقات لوگ بھی تو آ کر کوئی دل کو ذرا تھمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ ہم تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو لوگ کیا مدد نہیں کرتے دلوں کو صبر دلانے میں، حق کی طرف قائم کرنے میں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا کہیں گے آپ؟ باجی میں بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ میں کون؟ حمیرہ طاہر، حمیرہ جی طاہر۔ باجی فرحانی بول رہی
बाजी इसमें भी यही है ना कि जो लोग भी हमारे दिलों पे मरहम रखते हैं तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला उनके दिल में ये रहम डालता है तो फिर वो हमारे साथ नेकी करते हैं, तो ये सारी चीज़ भी अल्लाह ताला की तरफ से है। और दूसरा बाजी मैं थोड़ा सा ना एक चीज़ ये इसी में अल जब्बार जो नाम है अल्लाह ताला का, इसमें थोड़ी सी ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बचपन में ही हमारी माएँ बच्चों को अभी हम भी जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला का एक सिफत जो अल जब्बार बताई गई है कि इसमें बताया गया कि अल्लाह ताला काहिर है, यानी कि बहुत नौज़ुबिल्लाह मतलब बताया गया कि बहुत सख्त किस्म का है। तो अल जब्बार का जो है वो शुरू से ही हमारे ज़हन में था कि जैसे हमारी माएँ कहती थी कि बच्चे शरारतें करेंगे तो अल्लाह ताला आग में डालेंगे, अल्लाह ताला बड़ी सख्त सज़ा देंगे। तो इतने इसके खूबसूरत मतलब सामने अब आए हैं, जैसे कि अभी बताया गया ना कि जाबिर के दिलों को, टूटे दिलों को जोड़ने वाला, तो इतनी खूबसूरत ये अल्लाह ताला की सिफ़त है और इसका हमें पहले नहीं पता था। हमें तो सिर्फ यही पता था कि जाबिर जो है वो काहिर है और गलबे वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ के काबिज है बहुत ना, काबिज है तो उससे हम ये मायने तो उससे आता तो है कि वो जी, बिल्कुल काबिज़ भी और काहिर भी, इसमें जो काहिर बताया गया है। जी, जी। तो बिल्कुल इतनी सही कहा खूबसूरत ये चीज़ सामने आई है कि हमें पहले मतलब मेरे ज़हन में तो बिल्कुल ये चीज़ था ही नहीं, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान पाक हम पढ़ चुके हैं, उसमें से गुज़र चुके हैं, लेकिन ये चीज़ अल जब्बार का जो अब मतलब हमें समझ आया, पहले इस तरह समझ नहीं आया था। तो देखिए फिर जरूरी है ना कि हम पूरा इस किताब को पढ़ें, क्योंकि ये किताब हमें जी, जैसे कुरान को साजा ने भी उस दिन कहा है ना कि इसके लिए अल्लाह ताला की पहचान के लिए फिर उन्होंने भी ये सबको जो है ना मशवरा दिया था कि फ़िक़्हुल क़ुलूब पढ़ना ज़रूरी है, कि आप ये पढ़ें कि अल्लाह ताला की पहचान होगी। और उसमें एक और चीज़ उन्होंने जो बताई थी कि अल्लाह ताला के बारे में जानना हमारे लिए ऐन सादत की बात है और इसके बगैर हम इबादत का हक ही नहीं अदा कर सकते, कि जब तक हम अपने रब को पहचानेंगे नहीं उस इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। शमीम अख्तर आप पढ़ेंगी आगे वहुवा ये जल्ला जलालुहु से। जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। वहुवा जल जी जी पढ़िए। मुश्किल हो रही है तो कोई और पढ़ लेते हैं साथ। हुवा जल्ला जलालुहुल जब्बारुल लज़ी लहू उलूल अला खल्क़िही उलूल निजाती व उलूल क़द्री व उलूल सिफ़ाती व उलूल क़हरी वल जबरूती। हाँ ठीक है, बस जज़ाकल्लाह खैर। उलूल क़हरी वल जबरूत, ठीक है। ये ज़रा मुझे यहाँ से मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये बताइए कि अल्लाह जल्ला जलालहू की जो ज़ात है अपनी मखलूक पे वो किस किस तरह बुलंद है। यहाँ उसका उलूव बताया जा रहा है ना, वो किस किस तरह बुलंद है। कौन बताएगा वो क्या किन 4-5 तरीकों से बुलंद है? जी कुत्सिया बानो आप बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अपनी एक ज़ात में बुलंद है और अपनी कुदरत में बुलंद है, अपनी सिफात में बुलंद है और कहर, इसका मतलब मुझे ठीक है, वो अपनी ज़ात में बुलंद है, सिफात रुतबे में बुलंद है, रुतबे भी तो उसका रुतबे में। बुलंद है, जी ठीक है। जी ज़ात में बुलंद है, रुतबे में बुलंद है, सिफात भी आपने बता दी, गलबे में बुलंद है और जबरूत में बुलंद है, ठीक है। जी जबरूत की बुलंदी के साथ है, ये 5 चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से जरा मुझे ये बताएं, यहाँ इस पे भी बात हुई थी कि मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो हमने पीछे बात की थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अर्श पर है, वो यानी सबसे ऊपर है, वो जमीन पे नहीं है, वो हर जगह नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम रखें कि वो यहाँ पर है, वो हर दिल में है, पत्ते पत्ते में है, जमीन पे है, वो हर जगह मौजूद है, फिजिकली मौजूद है, तो फिर इससे क्या अकीदे में खराबी होगी? किस चीज पर जाके फिर रुकेंगे हम? यानी क्या खराबी हुई उससे, उससे क्या क्या दरवाजे खुले? कोई बताना चाहेगा आप में से? अगर ये अकीदा क्यों सही रखना दुरुस्त है? जी नसरीन यासीन आप बताएंगी? जी बाजी, शिर्क से बचने के लिए जब हम अशिया में और मकामात पर दुनिया में उनको तलाश करेंगे, समझेंगे कि अल्लाह ताला यहाँ मौजूद हैं,
تو ایک تو اس کے مرتبے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرتبے میں کمی آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم جیسے کہ بت پرستی ہے وہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر نہیں سمجھتے، نہیں رکھتے، تو پھر اس کے بعد وہ ہر ایک چیز میں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یہاں ہماری پناہ ہے، یہاں سے ہماری حاجت پوری ہوگی، اور اشیاء میں تلاش کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر نہیں رکھیں گے تو شرک میں مبتلا ہوں گے۔ احسنتی، بالکل درست فرمایا۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ پڑھیے، کون پڑھے گا؟ جبر خلقہ سے ثانیہ۔ جبر خلقه على ما أراد أن يكون عليه من خلق ولا يمتنع عليه شيء منهم أبدا ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ ٹھیک ہے، احسنتی، ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، چلیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں جبار ہے۔ کس طرح جبار ہے اپنے فیصلوں میں؟ جی ماشاءاللہ، کئی ہاتھ کھڑے ہیں۔ فرزانہ آپ بتائیں گی کس طرح اپنے فیصلوں میں جبار ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ رومان آپ بتائیں گی؟ اس کا ترجمہ کوئی کرے تو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی کون بتانا چاہے گا اس پیراگراف کا ترجمہ؟ شازیہ خان آپ بتائیں گی؟ ہاں جی، میں بتاتی ہوں۔ اس میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو فیصلے کرتا ہے تو اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہ جیسا اس نے اپنے چاہا ہے اپنا خلق، اپنی مخلوق پیدا کی ہے، اور اس پہ یہ جس طرح اس نے چاہا پیدا کیا، اور یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی بھی اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، اور وہ جو فیصلے کرتا ہے نہ اس کو کوئی بدلنے والا ہے، اور نہ کوئی اس کے فیصلے کے پیچھے مطلب آنے والا ہے کہ اس کو غلط ثابت کرے یا وہ کرے۔ ہر زندگی کے، ہماری زندگی کے فیصلے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اس نے ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا۔ مثال کے طور پر یہ اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اچھا چلے، میں آپ سے ہی سوال کرتی ہوں، کوئی آپ مجھے بتائے کون سا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ جی کون بتائے گا آپ کو، آپ میں سے، کہ کچھ چیزوں کا اختیار اس نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں یعنی دیا ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں، مثلاً جی چلے عالیہ ایک آپ بتائیں۔ جی یہ کہ ہم کس جینڈر میں ہم پیدا ہوں، ہمارا کیا ٹھیک ہے جینڈر جناب، ہو۔ جینس ہماری کیا ہوگی؟ it was decided at our birth۔ جی اور میں کون بتاؤں؟ بتائے؟ مسرت۔ مسرت آپ بتائیں، ایک آپ بتائیں مسرت۔ جی زندگی اور موت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ ہمارے نہیں کر ہاتھ سکتے، میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کون بتائے گا؟ جی فرزانہ آپ بتائیں۔ یہ اولاد کے بارے میں، اولاد میں اللہ ٹھیک کے ہے جی، وہ اختیار میں جیسے ہوتی ہے۔ چاہے بیٹیاں دے، جیسے چاہے نہ دے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور بتائیں، اور کوئی بتائے، ایک ایک کر کے بتاتے جائیں نا، اپنا مائک کھولتے جائیں، بتاتے جائیں، اتنے میں سارے بتاؤں، ساتھی ہیں۔ جی بتائیں۔ تقدیر اپنے ہاتھ میں تقدیر نہیں تو ہے۔ بڑا لفظ ہے نا، تقدیر تو بڑا لفظ ہے، اسی تقدیر کو تو کھولنے جا رہی ہوں میں۔ اور کون سی چیز ہے جو آپ کے ہاتھ صحت اور زندگی، شادی بھی آپ کے ہاتھ میں؟ صحت اور عبداللہ زندگی، نہیں ہے صحت اور بیماری۔ ٹھیک ہے جی، صحت اور بیماری، لائک اگر کوئی بعض اوقات رزق کڈنی، بھی، ٹھیک ہے، دن رات کڈنی، کا یا نہ ہونا، شادی چیز ہونے یا نہ سب نہیں ہونا۔ بولے، سب نہیں بولے، میں نام لوں گی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بہت کیاس ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی کڈنی خراب ہوگی ہے، وہ یا تو ریپلیس ہی کروا سکتا ہے، وہ ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو، ٹھیک ہے، ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے، لیکن بس اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اب کون بتانا چاہ رہے تھے؟ قبرالنساء آپ بتانا چاہ رہی تھی، بتائیے، اور کوئی بات بتائیں، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ غم، خوشی، بیماری، شفا۔ بیماری شفا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ غم خوشی جو ہے نا، یہ بھی یہ تو فیلنگز ہے، فیلنگز کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں طریقے بتائے کہ کچھ چیزیں ہم نہیں بدل سکتے۔ کوئی اور بتائے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور بتائے۔ بارش کا ہونا، بارش کا ہونا۔ ٹھیک ہے جی، بارش کا میں ہونا۔ بتاؤں؟ جی میں بتاؤں شازیہ خان؟ جی شازیہ بتائیے۔ ہاں، ہدایت کا ملنا،
वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह हिदायत देता है तो हमें हिदायत। अल्लाह का देखें, ठीक है जनाब, माइक ऑफ कर दिया। अब थोड़ी सी मेरा अगला सवाल है, इससे इस तरह से कनेक्ट करते हैं। क्या ये आपके हाथ में था कि आपने किस घर में पैदा होना है? क्या आपने अपने माँ बाप खुद डिसाइड किए थे? जब हम सोचना शुरू करें ना तो हम हैरान रह जाते हैं। क्या आपके बहन भाई आपने खुद चूज किए थे? इसी तरह बातों का शादी इंसान के हाथ में नहीं होती, बड़ी कोशिश करता है, कहीं नहीं हो पाती। हाँ, जब कई दफा वो कोशिश नहीं करता वहां हो जाती है। फिर इसी तरह रिस्क इंसान के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह को पता है। तो अब इस चीज से जो समझने वाली चीज है ना कि तमाम फैसले उसके हाथ में है। अब आप यहाँ से कनेक्ट करके मुझे बताएं कि हमारा फिर सीखने और करने का काम क्या है। अब कोई मुझे बताए आप इस बात से क्या सीखा और क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए। दुआ करनी चाहिए, एक तो दुआ करनी चाहिए। और ठीक है, बिल्कुल सही। और बताइए बाजी मैं बताऊं? अस्सलाम वालेकुम, फरहाना बोल रही हूँ। फरहाना बताइए। जी बाजी, हमें सीखने का काम ये है कि मोमिन का मामला जो है ना वो या तो सब्र का होता है या फिर शुक्र का होता है। अगर कोई नेमतें हमें मिली हुई हैं जिसमें हम आसूदा हैं, उन नेमतों पे हमें फिर सब्र करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा। और जो नेमतें हमें नहीं मिली हुई या कोई तकलीफ, बीमारी या कोई मामला इस तरह से है तो उस पे फिर हमें अल्लाह का सब्र करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। माशाल्लाह फरहाना, आपने तो बिल्कुल करने का काम सही बता दिया। माशाल्लाह। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूलन व बिल इस्लामी दीना। बस ये करने का काम कि मैं अल्लाह की तकदीर में जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा मैं उस पर राजी हूँ। क्योंकि सारा वक्त हम कुड़ते ही रहते हैं ना। देखिए कितने लोगों को जरा से देखिए, वो कितना कुड़ते रहते हैं, फला ने मुझे ये, मेरे अब्बा ने ये कर दिया, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे बहन भाई ऐसे थे, मुझे ये नहीं जिंदगी में मिला, मुझे वो नहीं मिला। कोशिश की, नहीं मिला, बस ये फैसला था अल्लाह का। है ना सीखने की चीज। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक काम और करते हैं। यहाँ से देखिए पीछे भी बात हुई थी ना कि अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है और उससे फिर बंदे जो हैं वो लोगों के दिल जोड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं, उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं। लेकिन दिलों में तो अल्लाह ही डालता है। और यहाँ पे भी बात हुई है कि अल्लाह ही संभालता है। बात ये है कि सूरत अल-असर में आता है ना, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। और सूरत आल इमरान की आखिरी आयत में भी, आखिरी आयत भी है कि साबिरू व राबितू वल्लाह। तो हमें फिर इस हफ्ते एक काम करना चाहिए, हमें किसी के दिल को दुरुस्त करने में मदद देनी चाहिए। किसी का टूटा हुआ दिल जो है ना उसको दुरुस्त करने में हमें हिस्सा डालने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से इसकी तौफीक मांगे। हमारा कोई कमाल नहीं होगा अगर हम किसी को सहारा दे पाएंगे, कोई फिजिकली या कोई इमोशनली स्टेबल करने में। ये अल्लाह की हम पर बड़ी करम नवाजी होगी। अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे लोगों के लिए फायदा मंद बना दे, कि मेरी बात से, मेरे जरिए उनके टूटे दिल जुड़ जाए। तो जरा इस हफ्ते कोशिश तो करें, क्या पता कि आपकी कोई एक बात से किसी को बहुत फायदा हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, करेंगे कोशिश। या बिल्कुल सोच लिया कि ये तो काम हो ही नहीं सकता, कोशिश तो की जा सकती है ना, सब्र की तलकीन तो। और फिर देखिए हमें तो इतनी अच्छी ये बात मिल गई ना कि अल्लाह के सारे फैसले हैं, अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना हमें लोगों को। अगर मैंने और आपने लोगों को इस बात पर भार दिया ना कि अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना है, तो समझिए हमने जिंदगियों में बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड ना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करे, फरिश्तों से आपकी मदद करे। आमीन। चले जनाब, आगे आते हैं, अगला पढ़ते हैं। यहाँ आए, नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि टॉप पे जो पहली लाइन है वहां से पढ़ें। कौन पढ़ेगा जी? आप देखते हैं किसकी बारी है, किसने अभी तक नहीं पढ़ा। उम्मे रुमान आप पढ़ेंगी? उम्मे रुमान पढ़ना चाहेंगी फशरा से? चले, उनका माइक नहीं खुल रहा। और कौन पढ़ना चाहते हैं? बाजी मैं पढ़ूं? अमरीन बाजी आप खुल गया। फरजाना जी, उम्मे रुमान का माइक खुल गया, उनको बारी देते हैं जी। उम्मे रुमान पढ़िए।
فشر للعباد ما شاء من الشرائع وأمرهم باتباعها ونهاهم عن العدول عنها. جزاک اللہ خیر عمر رومان. اس کو یہ فرسٹ لائن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی. چند جگہ اصلاح کی ضرورت ہے. میں پڑھتی ہوں, آپ اپنے اعراب انشاءاللہ درست کر لیجئے. فشرع للعباد ما شاء من الشرائع وأمرهم بإتباعها ونهاهم عن العدول عنها. نیکسٹ پڑھیے آپ میرا مانا, آپ ہی پڑھیے. فمن آمن فلہ الجنہ ومن عصى فلہ النار ولم يجبر أحدا من خلقه على الإيمان. جزاک اللہ ماشاء اللہ, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی کوشش پہ. بس ایک دو جگہ اعراب کریکٹ کر لیں, باقی سب ٹھیک ہے. دیکھیں فمن آمن فلہ الجنہ, ٹھیک. اور آخر میں دیکھیے ولم یجبر احدا من خلقہ علی الایمان. احسنت, بارک اللہ فی علمک. آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیں, اور کون ساتھی پڑھنا چاہ رہا تھا؟ اور بھی ساتھی پڑھنا چاہ رہے تھے نا, تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. جی کون پڑھیں گے؟ شہناز محمد آپ پڑھیں گی اس سے آگے؟ صفیہ باجی. جی میں پڑھوں گا انشاءاللہ. صفیہ پڑھے صفیہ اسماعیل. صفیہ بعد میں موقع دیتے ہیں, پہلے شہناز پڑھ لیں, ٹھیک ہے جی. شہناز تھرڈ لائن سے پڑھیے. او کفرن بل جعل لهم المشیئة فی ذلک وهم مع ذلك لا يخرجون عن مشیئته كما قال سبحانه ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. فسبحانک. اچھا جناب, یہاں میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شریعت مقرر کی ہے اور پھر ان سے کچھ مطالبہ کیا ہے. وہ مطالبہ کیا کیا ہے یہاں کیا پتہ چل رہا ہے, اور اس کو پورا کرنا اس کا کیا انجام ہوگا اور نہ کرنے کا کیا انجام ہوگا. دیکھتے ہیں جناب ہمارے کن ساتھیوں کے مزید ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں. ریشما آپ بتائیں گی؟ ریشما اگر آپ مائک اور فمن شاء عبادی ما شاء من شرع, اس میں جو امروا باتباعها یعنی انہیں حکم دیا اس کی پیروی کا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ونہم عن العدول, اور ان کو روک دیا اس کے پھیرنے سے جو ایمان لاتے ہیں, جو ایمان لائے. اور فمن آمن فلہ الجنہ, تو اس کے لیے جنت ہے. اور من عصا, اور جس نے نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے تو فلہ اس کے لیے نار ہے. فلہ النار, تو اس کے لیے آگ ہے. ولم یجبر احدا, اور کسی کو مجبور نہیں کیا من خلقہ علی الایمان, اپنی مخلوق میں سے کہ وہ ضروری ایمان لائے اور یا کفر کرے. اس پہ کسی پہ جبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور کفر بل جعل لہ المشیئتی, اور پھر اس معاملے میں بلکہ ان کے لیے مشیت رکھی اللہ تعالیٰ نے فی ذالک, اس معاملے میں. وہم مع ذالک لا یخرجون, کیا مراد سے کہ مشیت رکھی اس میں, اس معاملے میں یعنی کہ وہ مشیت جو چاہے وہ جو اپنی پسند کے لیے اپنی جو چاہے وہ اس کو اختیار کر لے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا. ہاں بالکل, اسی طرح پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر ایمان والوں کے لیے کیا ہے, جو چلیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے, اور جو انکار کر دیں گے آگ ہے ان کے لیے. جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے آگ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جناب, ذرا سا آگے آتے ہیں, ہم یہاں سے پڑھتے ہیں, وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے. تو یہ جو ہے نا فَهُوَ سُبْحَانَهُ عامر, یہاں سے ذرا پڑھتے ہیں. کون پڑھے گا یہ؟ صفیہ پڑھنا چاہ رہی تھی. صفیہ آپ پڑھیں گی؟ صفیہ اسماعیل جی.
पढ़िए। फहुवा सुबहानहु आमिरुन गैरु मामूर काहिरुन गैरा मकफूरुन वमा सिवाहु मिनल मखलूकाति फहुवा मकहूरुन ममलूकुन ज़ईफुन आजिजुन फ़कीरुन फ़ानिन वमन हाज़िही सिफ़तहु मिनल मखलूकाति कैफ़ा यलीकु बिहिल तुकब्बरु वल तजब्बरु वहाज़ी हालहु। शाबाश। ये इसमें बस ये देख लें, वमन हाज़िही सिफ़तुहु, ठीक है। जी और इसी तरह ये नीचे की लाइन में जो ना यलीक़ु बिही तकब्बुर कहते हैं ना हम, तकब्बुर व तजब्बुर एक ही जैसे मायनों में आ रहे हैं। हसनती माशाल्लाह। अच्छा जनाब, ये जरा बड़ी यहाँ इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर ये बात है कि दुनिया में भी बड़े जाबिर हैं। एक तो अल्लाह का नाम अल जब्बार है ना, वो सब पर काबिज है, सबसे बुलंद है, सब पर कब्जा है उसका, लेकिन दुनिया में भी बड़े बड़े जाबिर हैं। अब ये बताइए कि अल्लाह ताला का जाबिर होना, इन दुनिया के जाबिरों का जब्बार होना, अल्लाह ताला की जबरूत के सामने क्या हैसियत रखता है? यहाँ दोनों का कंपैरिजन किया गया ना, तो क्या हैसियत, साजिदा आप बताएंगी? कि दुनिया के जो जी कहिए साजिदा। मैम कोई भी हैसियत नहीं रखता, दुनिया के जो जब्बार हैं वो सिर्फ दुनिया ही के लिए हैं, बाकी जबरूत जो है वो अल्लाह ही ताला है। अल्लाह ही ताला जो है उनके दिलों को वो फेर देता है और अल्लाह ही ताला उनके दिलों को सही भी कर देता है। नहीं, लेकिन देखिए वो दुनिया में इतने पावरफुल रखते हैं, बड़ी बड़ी कहते हैं ना, बड़ी टैके से जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर कैसे कोई हैसियत नहीं रखता? मैम अल्लाह के जबरूत के सामने तो वो कोई हैसियत नहीं रखती ना, वो दुनिया में दुनिया वालों के लिए बस अपनी कैसे जबरूत पता चलता है आपको कि हैसियत नहीं रखता? यही तो मेरा सवाल है। वो क्या मैम चीज है जो एक दिन बता देती है? मैम ने मिसाल दी थी कि हिटलर की मिसाल दी थी कि इतना बड़ा जब्बार था, इतना लोगों पर जुल्म किया करता था, लेकिन जब अपनी मौत का वक्त आया तो उसकी जो थी वो जबरूत नहीं चल सकी। चलें, अल्लाह ही ठीक है, ताला का चल हुक्म गुड। साबिर। अच्छा चलें, तो इससे क्या पता चलता है कि मैं चले चैट में सवाल करती हूँ, चैट में आंसर लिखें। बड़े से बड़ा जो जबरूत है, काहिर है, जालिम है, उसको वो कैसे आगे बेबस हो जाता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो चैट में खूब आंसर्स लिखे हुए हैं। जी जनाब, उसकी मौत, उसकी बीमारी, उसकी बुढ़ापा, उसके बाजू का देखिए, बड़े बड़े जाबिर लोग जो है वो अल्जाइमर का ऐसा शिकार हो जाते हैं या जिस्म की ऐसी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और एक दिन फना हो जाते हैं, मौत आ जाती है। वो जो जबरूत नहीं होते उनके साथ भी होता है, लेकिन जो जालिम और बड़े काहिर और बड़े कब्जा पर लगते हैं लोग, वो तो लगता है ना कभी कभी मोहताज होंगे ही नहीं, लेकिन उनकी मोहताजी आपके और मेरे आंखों के सामने होती है। चले एक चैट में हम और करते हैं, बिल्कुल चैट में आंसर्स मेरे पास काफी आ रहे हैं। ये बताइए कि आज के जमाने में हमारे यहाँ इंसानों का जबरूत कैसे कैसे नजर आता है? आप डेली लाइफ से मिसाल बताएं, कैसे कैसे नजर आता है इंसानों का जबरूत? आप फिरौन की मिसाल दे रहे हैं, कारून की दे रहे हैं, हामान की दे रहे हैं, आप ने पीछे के जमाने में हिटलर की दी, और भी बड़े बड़े ऐसे लोग गुजरे। आज के जमाने में कोई नजर आता है जबरूत? कैसे? देखते हैं जनाब चैट में क्या आंसर्स आते हैं हमारे पास। कुछ नाम आ रहे हैं मेरे पास कुछ रिश्तों के। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता हमेशा जबरूत ही हो, बाज़ का तो उसका उलट रिश्ता भी। कोई लिख रहा है सास, कोई लिख रहा है बहू। देखे, बाज़ का बहू भी जबरूत हो सकती है और बाज़ का सास भी हो सकती है, बाज़ जगह हस्बैंड भी ऐसा हो सकता है और बाज़ जगह बीवी भी ऐसी हो सकती है। तो ये हम चीजों को अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना, लेकिन असल बात ये है कि अल्लाह ताला हमें हम्बल रखे, आजिज मिजाज रखे। तो जनाब आज के सारे लेसन से जो सीखने की बात थी वो ये कि हम बुलंद ना हो, बुलंदी अल्लाह ही की जात में है, और हम हम्बल बने, आजिज बंदे बने, इबादत गुजार बंदे बने। शमीम अख्तर, आप कुछ कहना चाहती हैं? लास्ट कह लीजिए, बस ये लास्ट कमेंट में ले रही हूँ, आपका हाथ खड़ा हुआ है। जी शमीम कहिए। चलें, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है हमारा वक्त भी हो गया है।
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہوم ورکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو درست کرنے میں ہمارا بھی حصہ ڈلوا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔